نبی کہہ رہے کہ میں اس عیسائی عالم کو جنت میں دیکھ رہا ہوں. لقد رأیت، کس عالم میں دیکھ رہا ہوں؟ اس عالم میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نے ایک سبز لباس اس کے تن پر ہے. کیوں وہ اس عالم میں، کیوں وہ جنت میں؟ دلیل بتا رہے ہیں کیونکہ وہ مجھ پر ایمان لا چکا تھا، کیونکہ وہ میری تصدیق کر چکا تھا، اس لیے وہ جنت میں موجود ہے. بہت اچھی بات. میں آپ سے اس کے بعد پوچھنا چاہوں گی کہ جناب خدیجہ کے کردار میں کیا سب سے بڑا جو ایلیمنٹ تھا وہ ورقہ بن نوفل کا نہیں تھا؟ کیونکہ آپ نے ان کی ہم نشینی اختیار کی. جو آپ کی باتوں سے میں ایک بات نکال رہی ہوں کہ اگر انسان کی ہم نشینی اچھی ہو، وہ اچھے لوگوں کے ساتھ وقت گزارے، تو اس کے اپنے کردار میں بہت فرق آتا ہے. بالکل. استاد ہونے کے حوالے سے ورقہ بن نوفل نے جو نصیحتیں باقاعدہ جناب خدیجہ کو کی ہیں، کچھ نصیحتیں تاریخ میں ثبت کی ہیں، محفوظ کی ہیں. ایک نصیحت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی. یہی کہا کہ اے خدیجہ، کم عقل لوگوں کی ہم نشینی سے پرہیز کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش میں نقصان پہنچا دیتے ہیں. چاہتے تو یہ فائدہ پہنچائے، لیکن وہ خود اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے اپنی کم عقلی کی وجہ سے. نمبر 1، وہ کبھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے جس کے پاس عقل نہ ہو. اور نمبر 2، وہ دور کو تمہارے لیے نزدیک دکھاتے ہیں اور نزدیک کو دور دکھائیں گے. آپ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ موت. کہ بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ موت بہت دور ہے، لیکن حقیقتاً موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے اور کسی بھی وقت آ سکتی ہے. سب سے زیادہ نزدیک موت ہے. تو اور معصومین کہتے ہیں المؤمنوں کے یس، مومن ہمیشہ ہوشیار رہتا ہے، ہمیشہ آمادہ رہتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے تیار رکھتا ہے. تو مومن جو ہے وہ موت کو نزدیک سمجھتا ہے اور ہر لمحہ اس کے لیے تیار ہوتا ہے، جبکہ بے وقوف بالکل اس کو دور تصور کرتا ہے. بالکل. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو نصیحت جناب ورقہ نے جناب خدیجہ کو کی، آج کل کے دور میں یہ جو ہم نشینی ہے، دوست بنانا جو ہے، جس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، کیونکہ خدیجہ اسی لیے اپنے زمانے کی جاہل اور کم عقل لوگوں سے دور رہی تو اتنی عقل مند بنی کہ ان کی اس عقل اور درایت پر نبی نے اتنے قصیدے گائے، جس کو انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. تو اس دور میں کم عقل لوگ سے مراد صرف انسان نہیں ہے. ٹائم ہم جس کے ساتھ سپینڈ کرتے ہیں وہ صرف اب انسان نہیں رہے، بلکہ میڈیا ہے، صحیح، کمپیوٹر ہے، موبائل ہے. یہ تو ایک المیہ بن کے رہ گیا ہے کہ کتنا ہمارا وقت ہم نشینی ہے، ہم انہیں کے ساتھ رہتے ہیں. ہم 1 گھنٹہ بہت آسانی سے ایک ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں، دے دیتے 1-1.5 گھنٹہ، کوئی مشکل نہیں، وہ بھی بالکل کانسنٹریٹ کر کے باقاعدہ. لیکن روب قبلہ ہو کر 1 گھنٹہ قرآن کو دینا ہمارے لیے تھوڑا سنگین ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. ادھر روب قبلہ ہو کر ٹی وی کو دیکھ لیتے. میں اکثر کہتی ہوں ہمارے ٹی وی لانچ میں، جس کا نام ہی ٹی وی لانچ رکھا، یہ قبلہ جو ہے، کعبہ و قبلہ جو ہے وہ ٹی وی بنا ہوا ہے، جس طرح وہ ہوتا ہے سب کے رخ اسی طرف چلے جاتے ہیں. اور ایک اور چیز، صرف ٹی وی ہی نہیں بلکہ انٹرنیٹ پہ بہت ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. اور آج کل تو موبائل پر فنی میسیجز اور SMS ٹیکسٹ وغیرہ کر کر کے نوجوان اپنا بہت سا وقت، پیسہ سب ضائع کر رہے ہیں. اور یہ صرف اور صرف اسی بری ہم نشینی کا ہی اثر ہے کہ اتنی وہ والی بات پہلے کی طرح کی نہیں آتی. بالکل بالکل. کیونکہ میں ہمیشہ کہتی کون سا ایسا پروگرام ہے یا کون سا ایسے جو اس ٹائپ کے میلز ہوتے ہیں یا چیٹنگ ہوتی ہے، یا اگر اچھی سائٹس آپ نہ دیکھیں، یعنی میڈیا یہ سب کچھ ہے. میڈیا عقل مند ترین ہم نشین بھی ہو سکتا ہے اور بے وقوف ترین ہم نشین بھی ہو سکتا ہے. تو زیادہ انفارچونیٹلی اکثرهم الجاہلون، جیسا قرآن نے کہا کہ اکثریت جاہل اور سہل انگیزی مینز آسانی کی طرف جاتے ہیں، وہ نہیں چاہتے اسٹرگل کرے، محنت کرے. تو اس لیے وہ مس یوز کیونکہ زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے ہم میڈیا کو نیگیٹو وے میں بتا رہے ہیں کہ کون سا ایسا میڈیا میں یوزلی جو یوتھ یا ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو کہاں وہ ہمیں آخرت، محبت الہی ہمارے دلوں میں اجاگر کرتے ہیں. ہرگز نہیں. جو کہ حقیقت ہے، جہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے، وہاں کے لیے سوچنے پر ہمیں کبھی مجبور نہیں کرتی میڈیا، سوائے کچھ خاص پروگرامز کے. صحیح.
تو آپ کی باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جناب خدیجہ کی شخصیت میں سب سے بڑا کردار یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ارد گرد احباب اچھے انتخاب کیے. یقیناً. صحیح. اچھا، اب آپ مجھے بتائیں جناب خدیجہ کے بارے میں، جس طرح آپ پہلے بھی ذکر کر رہی تھیں کہ یہ ایک الہی سلسلہ ہے کہ جو نسل ابراہیمی سے چلا ہے. صحیح. تو اس میں کتب آسمانی یا انبیاء اولیاء خدا جناب خدیجہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی، اگر آپ ذکر خدیجہ کو دیکھنا چاہتی ہیں تو خدیجہ کا ذکر جب میں نے پہلی دفعہ یہ پڑھا مجھے بہت لطف آیا، بہت مزہ آیا کہ خدیجہ کا ذکر جو ہے وہ حضرت آدم کے زمانے سے چلتا ہے. آدم کا زمانہ کہاں اور یہ زمانہ کہاں. یعنی میں واقعی کہوں گی کہ مقام خدیجہ کے لیے یہ سب سے یعنی مقام خدیجہ کا اندازہ اس سے آسانی سے ہو جاتا ہے کیونکہ آدم کو جو بتا رہا ہے وہ اللہ ہی ہے. صحیح بات. تو میں کہوں کہ خدیجہ تیرا ذکر ذات باری تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی اس دور سے، اس زمانے سے، اس سے زیادہ قدیم زمانہ کوئی نہیں ہے، یعنی ازل سے ہے. بالکل. جناب آدم کے متعلق کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ جناب آدم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن انسانیت کا سید و سرور و سالار ہوں گا. سید البشر کے عنوان سے میں مشہور ہوں گا. اپنی فضیلت بتا رہے. لیکن ایک شخص جو میری اولاد میں سے ہوگا اور نبی ہوگا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، وہ دو اعتبار سے مجھ سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، برتری رکھتا ہے. ایک، وہ اپنے نفس پر مکمل تسلط رکھتا ہوگا، یعنی وہ ترک اولا کا بھی مرتکب نہیں ہوگا جبکہ میں ترک اولا کا مرتکب ہوا. نمبر دو، اس کی زوجہ اس کی یاور، اس کی معاون، اس کی وزیر، اس کی بازو ہوگی، جو کہ بہت بڑی نعمت ہے مرد کے لیے کہ اگر ایسی زوجہ اسے ملے. تو اس اعتبار سے زوجہ رسول کا جناب خدیجہ کا سیدۃ العفائف کا ذکر ملتا ہے. اور نہ صرف جناب آدم کے دور میں بلکہ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تورات میں بھی، تورات، زبور، باقی الہامی کتابوں پر بھی انشاءاللہ اگر دامن وقت میں گنجائش ہوئی تو ہم اس پر بھی ذکر کریں گے اور انشاءاللہ آگے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. دیکھیں وقت کا پھر وہی بات آ جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا اور پلک جھپکتے میں یہ چند سیکنڈز کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں. بس میں جاتے جاتے ایک سوال جو ناظرین سے کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ ہم نہیں جانتے ہماری عمر میں سے کتنا حصہ باقی رہتا ہے. کوئی ہم سے اگر یہ سوال کرے کہ آپ کی زندگی کی آپ کی عمر کیا ہے تو ہم یہی بتائیں گے کہ کتنا دورانیہ گزر چکا ہے. لیکن اگر یہ پوچھے کہ کتنا وقت رہتا ہے تو ہم نہیں جانتے. بس بہتر یہی ہے کہ جو مختصر سا دورانیہ ہماری زندگی میں باقی ہے جس کے بارے میں ہم یقین بھی نہیں رکھتے اس کو بہترین انداز میں گزارا جائے. اور آپ ہمیں جوائن کرتے رہیں. اگلے ہفتے بھی سیم چینل پہ سیم ٹائم میں ملیں گے. امید ہے کہ آپ ہمیں دوبارہ جوائن کریں گے. خدا حافظ. من كان يخشى من ردى ويرجو نهج السؤددا فليتخذ من فاطم وآلها نور الهدى فليتخذ من فاطم وآلها نور الهدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى من كان يخشى من ردى